نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج جبرائیل علیہ السلام مجھے اقوام کی طرف لے گئے۔ میں نے یاجوج و ماجوج کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت سے انکار کر دیا۔ پھر مجھے قوم عاد و ثمود کے واقعات کی طرف لے جایا گیا۔ میں نے انہیں دعوت حق دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا اور سب تسلیم خم کر دیا۔ بس وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، بس ان میں سے جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ تمہارے نیک کاروں میں ساتھ ہوگا، جو کوئی برائی کرے گا وہ تمہارے بروں کے ساتھ ہوگا۔ پھر مجھے مشق، تعفیل اور تاریث کی طرف لے جایا گیا۔ بس میں نے انہیں اللہ کے دین اسلام کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی۔ بس یہ لوگ یاجوج و ماجوج اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ غروب ہونے کے بعد فرشتے سورج کو اپنی اڑان کی رفتار کے مطابق لے کر 7ویں آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، جہاں سورج سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پر مقرر فرشتے بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسے آسمانی دنیا کی طرف اتارا جاتا ہے، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، اور جب یہ دونوں مزید نیچے اترتا ہے تو دن پوری طرح نکل آتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے انتہائی مشرق میں 7ویں سمندر پر ظلمت کا ایک پردہ بنایا ہے، جس کی تاریکی کی مقدار ازل تا ابد راتوں کی تاریکی کے برابر ہے۔ جب سورج کے غروب ہونے کا وقت آن پہنچتا ہے تو ایک فرشتہ جو رات پر مقرر ہے آ کر اس اندھیری چادر میں سے ایک موٹی ظلمت کی لے کر مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی انگلیوں کے درمیان سے بتدریج ظلمت چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شفق کی سرخی کو بھی نگاہ میں رکھتا ہے۔ جب شفق غائب ہو جاتی ہے تو بقیہ تمام ظلمت کو یکدم چھوڑ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، یہاں تک کہ انہیں زمین کے دونوں قطر اور آسمان کے کناروں تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے، جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ فضا سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد رات کے اندھیرے کو اپنے پروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ہانکتا ہوا مغرب میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں پہنچتے ہی مشرق سے صبح طلوع ہو جاتی ہے اور رات کا فرشتہ اپنے دونوں پروں کو سمیٹ لیتا ہے اور وہاں موجود ظلمت کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی مٹھی میں اس طرح بھر لیتا ہے جیسے اس نے جاب ظلمت سے مٹھی بھری تھی۔ پھر اس ظلمت کو مغرب کے پاس 7ویں سمندر میں رکھ دیتا ہے، اور جب یہ ظلمت مغرب سے مشرق کی طرف چلے گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ بس دن کی روشنی مشرق کی طرف سے پھوٹنے اور رات کی تاریکی مغرب سے پھیلنے کا یہی سبب ہے۔ چاند اور سورج کا اپنی طلوع کی جگہ سے غروب تک جاتے اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک بلند ہونا اور عرش کے نیچے رکے رہنے میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول نہ کرے گا۔ زمین میں گناہ بکثرت ہو جائیں گے، نیک کام ناپید ہو جائیں گے، کوئی نیکی کا حکم نہ کرے گا، برائیاں پھیل جائیں گی اور کوئی اس سے منع کرنے والا نہ ہوگا۔ اور قیامت کے قریب جب سورج ایک رات عرش الہی کے نیچے رکا رہے گا اور سجدہ ریزی کے بعد اجازت طلب کرے گا اسے کہاں سے طلوع ہونا ہے، مگر اسے کوئی جواب نہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ چاند بھی اپنا سفر پورا کر کے اس کے پاس پہنچ جائے گا اور سجدہ گزاری کے بعد اجازت طلب کرے گا، لیکن اسے بھی کوئی جواب نہ دیا جائے گا۔ اس وقت سورج 3 اور چاند 2 راتوں تک عرش کے نیچے ٹھہرے رہیں گے، مگر اس رات کی طوالت کو صرف تجرد گزار لوگ ہی پہچان سکیں گے، اور ان کی تعداد مسلمانوں کے شہروں میں انتہائی قلیل ہوگی، اور یہ لوگ عام مسلمانوں کی نگاہوں میں حقیر و مسکین جانے جائیں گے۔ بس تہجد گزار لوگوں میں سے کوئی ایک شخص حسب عادت بیدار ہو کر وضو کر کے اپنی نماز کی جگہ میں داخل ہوگا اور اپنی نماز اور وظائف ادا کرے گا، جس کے بعد وہ حسب عادت باہر نکلے گا مگر صبح کے آثار نہ پائے گا، اسے یقین نہ آئے گا اور وہ مختلف اقسام کے وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور گناہ گو خیالات اسے پریشان کریں گے۔ پھر سوچے گا شاید میں نے قرات کم کی ہے یا نماز مختصر کی ہے یا اپنے وقت سے پہلے بیدار ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی نماز کی جگہ میں داخل ہو کر اپنے تمام معمولات دوبارہ ادا کرے گا۔ پھر باہر نکل کر جب صبح کو نہ دیکھے گا تو اس کی پریشانی مزید اضافہ ہو جائے گا اور برے خیالات اور وسوسے اسے گھیر لیں گے، جن کے ساتھ اب خوف بھی شامل ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہ یہ سوچے گا کہ میں نے قرات کم کی ہے یا نماز مختصر کی ہے یا اپنے وقت سے قبل بیدار ہو گیا ہوں، لہٰذا وہ تیسری مرتبہ اپنی نماز کی جگہ میں داخل ہوگا، مگر اس دفعہ اس کے دل میں بہت زیادہ خوف اور ڈر گھر چکا ہوگا۔ وہ حسب سابق اپنے معمولات پورے کر کے باہر نکلے گا تو رات کو اپنی جگہ برقرار دیکھے گا، ستارے گردش میں ہوں گے اور رات اپنی ابتدائی حالت میں نظر آئے گی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں خوف اور ڈر مزید بڑھ جائے گا اور اس رات کی ہولناکی کی وجہ پہچان جائے گا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کریں گے، جس کے بعد ہر شہر کے تہجد گزار اپنے اپنے شہروں کی مسجدوں میں اکٹھے ہوں گے اور بقیہ رات اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے گزار دیں گے، جبکہ باقی قوم غافلین خواب غفلت میں پڑے ہوں گے، حتیٰ کہ جب سورج اور چاند عرش الہی کے نیچے بالترتیب 3 اور 2 راتیں گزار چکیں گے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے کہ تم اپنے غروب ہونے کی جگہوں پر لوٹ جاؤ اور آج وہاں سے طلوع ہو
آج تمہیں ہمارے پاس سے نور نہ مل پائے گا۔ اس وقت یہ دونوں اس انداز میں روئیں گے کہ ساتوں آسمانوں والے اور عرش الہی کو اٹھانے والے ان کی آواز سنیں گے۔ ان کے سروں میں موت اور قیامت کا خوف بھی شامل ہوگا۔ مزید فرمایا کہ اس دوران جب کہ لوگ ان کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے، اچانک یہ دونوں ان کی پشت یعنی مغرب کی طرف سے طلوع ہوں گے، اور ان کی رنگت کالے کونے جیسی ہوگی، نہ کہ سورج میں تابانی ہوگی نہ چاند میں چاندنی، یعنی ان کی حالت اب مکمل گرہن کی سی ہوگی۔ دنیا والے ان دونوں کی یہ حالت دیکھ کر چیخنا شروع کر دیں گے، مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی اور محبت کرنے والوں کی محبت ختم ہو جائے گی، اور ہر انسان اس مصیبت کی گھڑی میں پریشان ہو جائے گا، جبکہ نیک لوگوں کا اس دن کا رونا بھی عبادت میں شمار کر لیا جائے گا، اور فاسقوں کا رونا انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا بلکہ ان کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے گا۔ پھر ان کو سورج اور چاند سینگ والے اونٹوں کی مانند بلند کیا جائے گا، اور ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ یہ دونوں آسمان میں پہنچ جائیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ان کے سینگوں کو پکڑ کر انہیں مغرب کی طرف لوٹا دیں گے، مگر اس وقت یہ دونوں اپنے چشموں میں سے کسی میں غروب نہ ہوں گے بلکہ باب التوبہ میں غروب ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرے گھر والے آپ پر قربان، یہ باب التوبہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی انتہا میں ایک دروازہ توبہ کے نام سے بنایا ہے۔ اس کے دونوں کواڑ سونے کے ہیں اور ان پر موتی اور جواہرات جڑے ہیں، اور ایک کواڑ سے دوسرے کواڑ تک کا فاصلہ تیز رفتار سوار کی رفتار کے حساب سے 40 برس کی مسافت کے برابر ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ تخلیق کیا ہے، یہ کھلا ہے، اور سورج اور چاند کے مغرب سے طلوع ہونے تک یہ کھلا رہے گا۔ اس صبح کے طلوع ہونے تک جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں سے باز رہنے کا اقرار کرے، یعنی توبۃ النصوحہ، تو اس کا یہ اقرار اس دروازہ میں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، توبۃ النصوح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گناہ کا بندے سے ارتکاب ہوا ہو، اس پر وہ نادم ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ دہرائے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام اڑ کر اس دروازے کو اس طرح بند کریں گے جیسے کہ ان کے درمیان کوئی درز ہی نہ رہے گی۔ اس دروازہ کے بند ہونے کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی اور نہ ہی کسی مسلمان کی نیکی معتبر ہوگی، سوائے ان کے جو پہلے ہی تائب، صادق اور نیکی کرنے والے تھے، لہذا ایسے لوگوں کے لیے توبہ و استغفار کا در کھلا رہے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس کے بعد سورج اور چاند کا کیا حال ہوگا؟ نیز اہل دنیا اور دنیا کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ سورج اور چاند کو نور اور روشنی کا لباس پہنایا جائے گا، اور اس طرح طلوع و غروب ہوں گے جیسے کہ اس سے پہلے ہوتے تھے، اور لوگ ان کی روشنی میں چیزوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے پہلے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ زمین میں نہریں جاری رہیں گی، درخت اگتے رہیں گے اور یہ عمارتیں تعمیر ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد دنیا کی حالت یہ ہوگی کہ اگر کسی آدمی کی گھوڑی نے مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد بچہ دیا ہوگا تو وہ اس بچے پر سواری نہ کر سکے گا کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرے گھر والے آپ پر قربان، سور پھونکے جانے کے بعد لوگ کس حال میں ہوں گے؟ فرمایا، اے حذیفہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا مگر اس میں پانی نہ ڈال سکے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی اور سور پھونک دیا جائے گا، اور اگر دو افراد کپڑے کی خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے تو وہ سودا مکمل نہ کر سکیں گے اور نہ ہی دکاندار کپڑے کا تھان لپیٹ سکے گا۔ آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر لائے مگر اسے پینے نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی اور اہل جنت اور اہل جہنم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے الگ الگ کر کے ان کے ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا، تو اس وقت اللہ بزرگ و برتر سورج اور چاند کو بلائے گا۔ یہ دونوں اسی حال میں اللہ کے حضور لائے جائیں گے کہ یہ دونوں سیاہ اور بے نور ہوں گے اور تھرتھراتے اور بلبلاتے ہوں گے، ان کے کندھے اس دن کی ہولناکی اور رحمان کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ عرش الہی کے سامنے پہنچتے ہی دونوں سجدہ میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے کہ اے ہمارے معبود، آپ ہماری عبادت اور فرمانبرداری کو جانتے ہیں، اور یہ دنیا میں آپ کے حکم کے مطابق تیز رفتار گردش اور طلوع و غروب کا حال بھی جانتے ہیں۔ آپ ہمیں مشرکوں کے ساتھ عذاب نہ دیں،
ہم نے نہ تو کبھی آپ کی عبادت اور اطاعت سے روگردانی کی اور نہ ہی کبھی اس سے غافل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے سچ کہا، میں تمہیں ابتدا میں جس حالت سے پیدا کروں گا اسی حالت میں دوبارہ لوٹاؤں گا۔ سورج اور چاند پوچھیں گے کہ آپ نے ہمیں کس چیز سے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اپنے عرش کے نور سے، بس تم اسی حالت پر دوبارہ لوٹ آؤ۔ بس وہ دونوں ایسی چمک کے ساتھ روشن ہو جائیں گے کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ ان دونوں کی یہ چمک عرش الہی کے نور کی مرہون منت ہوگی۔ اللہ بزرگ و برتر کا فرمان ہے کہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں موجود افراد کو ساتھ لے کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں اس قصہ کی خبر دی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ان کی حدیث کے سلسلہ میں پیش آیا تھا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث سنائی تھی اس کو بھی بیان کیا۔ بس اس حدیث کو سننے کے بعد کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ میری حدیث کے سلسلے میں جو واقعہ پیش آیا مجھے اس کی اطلاع ملی، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ میں نے یہ روایت یہودیوں کے حوالہ سے بیان کی اور اب میں نہیں جانتا کہ یہودیوں نے اس میں کیا تبدیلی کی ہے، اور آپ نے یہ روایت کتاب جدید قرآن کریم اور سید الانبیاء خیر النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ حدیث سنائیں تاکہ میں اسے یاد کر لوں، تاکہ آپ کی بیان کردہ روایت میری بیان کردہ روایت کی جگہ لے اور میری بیان کردہ روایت کو متروک اور کالعدم قرار دے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری حدیث دہرائی اور اس کا ایک ایک حرف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ بیان کی تو میں نے اپنے حافظہ میں کوئی کمی بیشی نہ پائی اور نہ ہی کوئی حرف یا واقعہ آگے پیچھے ہوا۔